ملک میں امداد سمرو آج اور کل کا دن ہے وقفہ، اور اس کے بعد ملک میں انتشار، افراتفری اور محاذ آرائی کی ایک نئی لہر کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج اور کل یوم عاشور کی وجہ سے چھٹیاں ہیں اور سیاست بھی خاموش ہوگی، مگر جو حکومت نے اعلان کر رکھا ہے اور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو محاذ آرائی ہے وہ اب پرسوں کے بعد، یعنی جیسے ہی دوبارہ ورکنگ ڈیز شروع ہوں گے، عاشور کی چھٹیاں ختم ہوں گی، تو پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حکومت نے ایک ہی وقت میں، یا اسٹیبلشمنٹ نے ایک ہی وقت میں تحریک انصاف پر 4 حملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر وہ تحریک انصاف ہے، سامنے تحریک انصاف ہے، مگر ظاہر ہے حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی محاذ آرائی جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا جو 4 اقدامات حکومت نے جن کا اعلان کیا ہے وہ 4 کے 4 عدلیہ کے خلاف ہوں گے، عدلیہ کے سامنے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت نے بیک وقت 4 محاذ کھول کر ایک ہی ٹائم پہ 4 طرف سے حملہ کر کے یا سارے مورچوں پر ایکسپوز ہو کر حکومت نے دانشمندی کا فیصلہ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، یا یہ فیصلہ بیک فائر کرے گا، حکومت کے گلے پڑے گا؟ پہلا تو یہ سوال ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور عدلیہ کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس سے حکومت نالاں ہے، وہ صرف عمران خان کی محبت میں ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ ان سارے معاملات پر گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، کل بھی میں نے ان کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ وہ ان کا ہاؤس ان آرڈر ایون مسلم لیگ نون کا اپنا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو ایک ہوئی اتحادی نا، تو پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف بھی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری کی سوچ کا فرق بھی ہے، لیکن ان کے اختلاف اور ان کے فرق سے ان کی پارٹی کو کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو انتشار اور افراتفری کی سی کیفیت ہے کہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور پارٹی کے سینئر قائدین جو ہیں وہ بے خبر ہوتے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے نقصان ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون حکومت کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کی پوزیشن ہے۔ اس وقت اگر مسلم لیگ نون نے کچھ کیا تو تر جائے گی ورنہ ڈوب جائے گی، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو آغاز میرا خیال ہے میں کر لیتا ہوں کہ جو عدلیہ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس پر جو طرح طرح کی باتیں جو سامنے آ رہی ہیں، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ جو عدلیہ ہے وہ عمران خان آج بھی اس کا لاڈلا ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں عمران خان کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ مطلب عمر عطا بندیال والی عدالت جو تھی وہ تو مطلب کھلی چٹی نقاب اتار کر سامنے آ گئی تھی نا، اور ان کے آڈیو لیکس والا جو معاملہ تھا کہ آڈیو لیکس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس اور جو خواجہ طارق رحیم صاحب کی اہلیہ کی آپس میں گفتگو ہے، اور گفتگو کیا ہے کہ کسی بھی طرح چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اکیلا نہیں چھوڑنا، تاکہ ان کے ذہن میں عمران خان سے ہٹ کے کوئی بات نہ آئے، اور فیصلہ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں کروانا ہے۔ اور پھر اس گفتگو کا الٹیمیٹ جو نوٹ جو جس پہ ختم ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ آخر کم وقت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے، ملک اس طرف جا رہا ہے۔ وہ جو خواتین ہیں ان کی وہ جو زبان، اب اس کو بندہ کیا کہے، وہ لگ رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان کی بات جو ہے وہ پوری ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مارشل لا لگتا ہے تو پھر کون اس کے سامنے ٹکے گا اور کون نہیں ٹکے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جی مارشل لا کے سامنے پیپلز پارٹی کا ورکر، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو ٹکتی ہے، اور مسلم لیگ نون نہیں ٹکتی۔ مسلم لیگ نون 2002 میں جب مشرف کے مارشل لا میں، تو مسلم لیگ نون نے لاہور سے ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے۔ تو اللہ کرے اس طرح کی صورتحال نہ ہو، لیکن حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ عدلیہ اور اپنا اسٹیبلشمنٹ جب سامنے آئے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس آخری ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ سب کو گھر بھیج دو، نہ آئین ہوگا نہ ہوگا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ سپریم کورٹ آئین کی بانسری بجا رہی ہے نا اپنی طرف سے، اور سپریم کورٹ کے پاس ظاہر ہے آئین کا اختیار ہے جس کو وہ مس یوز بھی کر رہی ہوتی ہے، اکثر مس یوز کیا ہے۔ اور اب بھی حکومت کو گلا یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں والے معاملے پر سپریم کورٹ نے مس یوز کیا اتھارٹی کا، غلط فیصلہ دیا، اب اس کے خلاف نظر ثانی میں حکومت جا رہی ہے۔ اب اصل میں جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ
پہلے ہمیشہ پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو کے آگے بڑھ رہی ہے، پہلے سے زیادہ۔ میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا تھا کہ جی پرویز مشرف کے خلاف اگر آرٹیکل 6 کا استعمال ہوا نا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا، اس کو رکنا نہیں ہے۔ یعنی عدلیہ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگا کر آئین توڑا تھا اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں، اور آرٹیکل 6 لگا اور مشرف کو سزا ہوئی، تو پھر اس معاملے نے آگے جانا ہے۔ اب یہ کہ کوئی اگر سوچے کہ وہ مارشل لا لگائے گا اور عدلیہ جو ہے وہ آئین کو لپیٹنے کے بعد گھر چلی جائے گی، تو شاید ایسا نہ ہو۔ اور اب جو سپریم کورٹ فیصلے دے رہی ہے اس فیصلوں میں بہت زیادہ حد تک چیزیں کلیئر ہیں کہ وہ فیصلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو نہ ہو، پرو عمران خان ضرور ہے عدالتوں کے فیصلے۔ پھر ان میں پروسیکیوشن کی کمزوری ہے یا حکومت کے بقول کہ عمران خان آج بھی لاٹ رہا ہے، لیکن اب فیصلوں نے اسی طرح ہونا ہے۔ عدلیہ شاید پیچھے نہیں ہٹے گی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو پریشرز ہیں نا وہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت عدلیہ کے اوپر ایک طرح کا پریشر ہے، ایک طرف سے پریشر ہے، اور وہ ہے تحریک انصاف یا عمران خان کے سپورٹرز، عمران خان کی سپورٹ بیس جو ہے وہ عدلیہ کو گھیرے میں رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ اس طرح کا پریشر بلڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ 6 ججوں کا خط جب سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، لیکن اس وقت میں گزارش یہ کیا کرتا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا پریشر شاید اتنا عدلیہ کے اوپر نہیں چل رہا جتنا پی ٹی آئی کا پریشر ہے۔ ججوں کی تصویریں، ججوں کی فیملیز، گالم گلوچ، ٹاؤٹ کہہ دینا، جو چیف جسٹس کو ٹاؤٹ کہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، ان کے خلاف تو نوٹس نہ ہو، مگر جو وہ جج صاحبان جن کے لیے سمجھا جاتا ہے یا جن کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے جج، ان کے خلاف بات کرنے والے بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، فیصل ووڈا جیسے، ان کے اوپر توہین عدالت کے نوٹسز ہو جاتے ہیں۔ تو پریشر عدلیہ کے اوپر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی والی سائڈ سے زیادہ ہے۔ حکومت چیختی رہے، چلاتی رہے، حکومت وہ ماحول ہی نہیں بنا پا رہی۔ تو عدلیہ یہ وہی عدلیہ ہے، یعنی امرتا بندیال والی عدلیہ نے کیا کیا تھا؟ 3 اپریل والا جو قدم تھا اسمبلی توڑنے والا، جس کے اوپر اب حکومت عمران خان اور صدر علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہی ہے، اس قدم کو اسی عدالت نے کل عدم قرار دیا تھا نا۔ گو کہ امرتا بندیال کی عمران خان کے ساتھ محبت تھی، لیکن جوڈیشری ایک لمٹ کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، یہاں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور وہ اسی طرح کام کرے گی۔ تو ظاہر ہے اس کا فائدہ اس وقت عمران خان کو ہو رہا ہے۔ حکومت اگر عدلیہ کو یہ بات مطلب عجیب و غریب ہوگی، اگر حکومت چاہتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے، سپریم کورٹ نے امرتا بندیال نے تاریخ دی تھی اور پھر اعلان کیا گیا تھا کہ جی وزیر اعظم کو ہم بلا کرنا اس کے اوپر توہین عدالت لگاتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بطور سربراہ پی ڈی آئی پی ڈی ایم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا کر سپریم کورٹ کے باہر شاہراہ دستور پر کھڑے ہوتے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون اب وزیر اعظم کو توہین عدالت لگا کر گھر بھیجتا ہے۔ دوڑ گئے امرتا بندیال صاحب، پریشر کام کیا تھا نا۔ تو حکومت اس طرح کا پریشر نہیں بنا پا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، وہ لڑائی اختلاف رائے کی لڑائی ہے، وہ چل رہی ہے، یکسو نہیں ہے، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، تو بلٹ ہی نہیں کر پا رہے پریشر۔ اور دوسرا ظاہر ہے حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ حکومت کو اور مسلم لیگ نون کو انپاپولر کر رہے ہیں، غیر مقبول کر رہے ہیں۔ خیر وہ اپنی جگہ، لیکن اب جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ آپ کے ترکش میں 4 تیریں آپ بیک وقت وہ چاروں تیر چلا دیں اور اس کے بعد آپ نہتے ہو جائیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ بھی ہے کہ اگر ہم نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ریفرنس جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو کبھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ ریفرنس کو فارغ کر دے گی، پابندی نہیں لگنے دے گی سپریم کورٹ۔ مخصوص نشستوں کے سیٹوں کے معاملے میں 11 جج صاحبان نے 13 میں سے کہا کہ تحریک انصاف تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس میں کافی ساری چیزیں، کافی اشارے موجود ہیں سمجھداروں کے لیے۔
لیکن اگر جس کا امکان ہے کہ وہ ریفرنس ہی نہیں چلے گا، وہ ریفرنس اڑا دیا جائے گا، سپریم کورٹ سنے گی نہیں، سنے گی بھی تو مسترد کر دے گی پابندی کی جو ریفرنس ہوگا. تو اس کے بعد آپ نے بیک وقت پھر آپ نے اعلان کیا کہ جی آپ حکومت نے کہ کیا کہتے ہیں اس پر غداری کا مقدمہ ہوگا ان 3 شخصیات پر. وزارت داخلہ مقدمہ بنائے اور اسپیشل کورٹ کے لیے معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا. سپریم کورٹ کہے کہ یہ کیا ہے، نہیں ہم یہ بنتا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں بنائیں گے ہم اسپیشل کورٹ. تو 2 بار آپ کے ضائع ہو گئے. نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ اس کا کبھی امکان ہے کہ نظر ثانی کی اپیل مسترد ہوگی. ایک آدھ اور جج چیف جسٹس صاحب شاید شامل کر لیں، ممکن ہے کہ 17 کے 17 جج صاحبان بیٹھ جائیں. اب پھر کوئی شاید ایک آدھ جج ادھر ہو جائے تو اور بات کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت کے حق میں آئے. یہ اس میں ایک امکان ہے. اور جو چوتھا اعلان ہے کہ جو پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے، ہم ان کے پاسپورٹ منسوخ کریں گے، تو وہ کیسے سپریم کورٹ آپ کو منسوخ کرنے دے گی؟ وہ لوگ چلے جائیں گے عدالت میں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، جو بھی، عدلیہ ان کے حق میں فیصلے دے دے گی. تم کل بیٹھے ہوئے تھے تو کسی دوست نے کہا یار بڑا زبردست حکومت نے چاروں طرف حملہ کر لیا. میں نے کہا بھائی چاروں حملے ناکام ہو گئے تو پھر بچا کیا پیچھے حکومت کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس؟ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. یہ حملے ناکام ہونے کے بعد، یہ اقدامات کامیاب نہ ہونے کے بعد پی ٹی آئی تو اور زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی، اور زیادہ مضبوط ہوگی. پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ لڑائی اصل جو ہے نا، یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ کی اور عدلیہ کی لڑائی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے، شاید حق بجانب وہ اسٹیبلشمنٹ، کہ عمران خان صاحب جو مرضی کر لیں عدلیہ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے، عدلیہ اس کو تحفظ فراہم کرتی ہے. وہ 9 مئی جیسے سانحات کرے، وہ سائفر جیسا معاملہ کرے، وہ اپنا کیا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ جیسی وارداتیں ڈالیں، لیکن عدلیہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو ریلیف ہی ریلیف مل رہا ہے. یعنی وہ جیل میں اور جج صاحبان چاہتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو جگہ ہے عمران خان کے شاہین شوکت ہے کہ نہیں ہے اڈیالہ جیل کی، تو وہ عمران خان کے شاہین شوکت بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے بات. تو اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ آج 9 محرم ہے، کل 10 محرم، اور پھر پرسوں کے بعد یعنی جمعرات کے بعد حکومت نے تو فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ محرم عاشورہ محرم کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا جائے گا، کابینہ کا اجلاس بھی بلایا جائے گا. تو یہ دونوں اجلاس بلانے کے بعد حکومت جو پابندی والا ریفرنس ہے اس کی منظوری لے گی، غداری کے مقدمے کی منظوری لے گی کابینہ سے، پھر ان کے اوپر نظر ثانی کی درخواست تو دائر ہو گئی، پھر ان کے اوپر حکومت عمل درآمد کرے گی. حکومت مطلب اسٹیبلشمنٹ. تو پھر عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک خطرناک قسم کی نئی محاذ آرائی شروع ہوگی، اور یہ محاذ آرائی مطلب دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا، ایسی افراتفری. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کون سرنڈر کرتا ہے. پرویز مشرف جو ہیں وہ مارشل لا لگا کر بھی ان کو جانا پڑا تھا، اور عمران خان کی ظاہر سپورٹ فقلا میں عدلیہ میں زیادہ ہے. اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا پی ٹی آئی، اگر عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر معاملات گڑبڑ ہوں گے. کیونکہ دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ یکسو نہیں ہیں، ان کا آپس میں اتحاد بھی ڈاواں ڈول ہے، وہ مجبوریوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ مجبوری کہ جی ہم اگر عمران خان آ گیا تو کیا ہوگا، یہ سب سے زیادہ ان کو جوڑے ہوئے ہے. لیکن نون لیگ کے اندر پھر نواز شریف اور شہباز شریف کے کیمپس، وہ معاملات نون لیگ کے لیے بڑے خطرناک ہیں. اصل بات یہ ہے. اور پھر اب جو عدلیہ کے معاملات جو ہیں، جس طرح مقدمات عمران خان صاحب کے ہیں، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صنم جاوید کو جمعرات تک رہا کر دیا کہ جائیں گھر جائیں آرام کریں. حکومت جو ہے وہ اپنا آرڈر کیا کہ کوئی اس کو گرفتار نہیں کر سکتا جمعرات تک، اور یہ بھی پابند بنایا کہ صنم جاوید جو ہے وہ بیان بازی نہیں کرے گی. تو صنم جاوید سب کو پتہ ہے کہ کون چاہتا تھا کہ صنم جاوید اندر رہے، اور صنم جاوید نے کوئی اچھے کام تو نہیں کیے. مطلب 9 مئی کو جس طرح کورکمنڈ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے للکارے مارنا اور جس طرح باتیں انہوں نے کی تھی. لیکن جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ یہ جو محاذ آرائی ہے، یہ جو لڑائی ہے جوڈیشری اور فوج کی، یہ اب آخری محاذ پر پہنچ گئی ہوئی ہے. اب اس میں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے
یہ وقت بتائے گا، لیکن بہرحال کوئی جیتے کوئی ہارے، ملک کو نقصان اس میں ہوگا۔ سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، سیاسی عدم استحکام بڑھے گا تو معیشت کمزور ہوگی، معیشت کمزور ہوگی تو مہنگائی ہوگی، ابھی بھی مہنگائی تو اپنے آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ تو بہرحال اب اصل چیز جو ہے نا، اصل بات ہے وہ یہ کہ مذاکرات سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ جی یہ عدلیہ کے ذریعے وہ جنگ جیت جائیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے، وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ جنگ کوئی بھی پولیٹیکل فورس نہیں جیتے گی۔ یہ اداروں کے درمیان جو لڑائی ہے نا، اس میں ادارے کسی پولیٹیکل فورس کو آگے نہیں آنے دیں گے، یہ اپنی اپنی طاقت لینا چاہتے ہیں۔ یہ افتخار چودھری کے زمانے سے یا اس سے بھی پیچھے چلا آ رہا ہے۔ فوج اور عدالت جو ہے یا سپریم کورٹ، یہ طاقت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج ان کی لڑائی لڑ رہی ہے، عمران خان کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ ان کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، 2 دن کا انتظار، اس کے بعد دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔